فبأي آلاء ربكما تكذبان. ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے, سوری غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہوئی, آپ کو ٹکر لگی, سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ, بھڑتے ہوئے چلے جائیں, ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو, اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دھونس جمانے کے لیے نا. تو اب دنیا کے سامنے جو امیج جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, یہی جائے گا نا. نمازوں میں مسجدیں کیا ہوتی ہیں, بھری ہوئی ہوتی ہیں, رمضان میں تراویح سے مسجدیں بھری ہوئی, زکوٰۃ صدقات بہت ہے, بات کرنے کی تمیز, یہ امیج جاتا ہے نا دنیا کے سامنے. انگریز اتنے صدقات و خیرات نہیں کرتے, انگریز نہیں کرتے. میں پھر بھی کہتا ہوں ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں, کیونکہ ہم بہت تمیز سے بات نہیں کرتے, لیکن بہت سارے کام انسانیت کی خدمت کے ان سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میسج دنیا کے وہ اس کو ہمارے صدقے تھوڑی نظر آتے ہیں. او بھائی آپ کسی سے ملے, کسی یتیم نے کیا کیا, آپ سے تھوڑی بدتمیز بات کی, آپ نے 2 تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. لیکن 20 یتیم ایسے ہیں جن کی آپ خود کفالت کر رہے ہو, ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہو, ان کو کھلا رہے ہو, تو 2 تھپڑ لگائے غلط کیے, لیکن وہ 10 مسکینوں کی جو خدمت کر رہے ہو وہ بڑی نیکی ہے نا, وہ کام آئے گی. لیکن دنیا کے سامنے وہ 10 نہیں آ رہے جو گھر کے اندر بندے ہیں. دنیا کے سامنے تو آپ کا وہ رویہ آئے گا جو دنیا کے سامنے ہے. تو مسلمان کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں جا رہا کہ یہ گھروں میں بیویوں کو کھلاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, ماں کے پاؤں دباتے ہیں, باپ کے پاؤں دباتے ہیں. جو دنیا کے سامنے جا رہا ہے یہ تو گھروں میں ہو رہا ہے نا. یہ کوئی دنیا کون دیکھتا ہے کہ انگریز آ کے آپ کے گھر میں کہ بوڑھی ماں کے کتنے پاؤں دباتے ہو روزانہ. جو امیج جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز, بولو بھائی, نہیں ہے. تو جو آدھا اسلام جب لوگے اخلاق کے معاملے میں, تو دنیا کیا کہے گی آپ کو, پاگل ہے یہ پاگل ہوتے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے. تو پورا اسلام میرے بھائی اگر کوئی فالو کرے تو خدا کی قسم اسلام سے زیادہ اٹریکٹیو مذہب دنیا میں کوئی ہے نہیں. دل کا سکون بھی ملتا ہے انسان کو, چاہتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اچھی چیز انسان کی چاہت بن جاتی ہے, برائی سے نفرت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں, اور انہی جو اس طرح سے نبی کو فالو کرتے ہیں نا, انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا یہ دیوانے نہیں ہیں, ان کے ساتھ رہ کے دیکھو پتہ چلے گا دیوانے نہیں. تو جو لوگ دینداروں کو دیوانہ کہتے ہیں یا تو وہ خود پاگل ہوتے ہیں, یا جس کو وہ دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتا نہیں ہے, وہ آدھی چیز میں شریعت کو لے رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا, تبھی ہم کہتے ہیں نا چاروں فقہ میں چاروں برحق ہیں لیکن فالو ایک کو کرو. کہتے ہیں نا ہم بھائی چاروں فقہ درست ہیں, حنفی مالکی شافعی, لیکن فالو کس کو کرو, ایک کو, تاکہ خواہشات کا دروازہ نہ کھلے. اب ایک آدمی کے خون نکلا, وہ کہہ رہا ہے امام شافعی کی رائے کے مطابق وضو ٹوٹ گیا, لیکن میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نماز پڑھوں گا. سوری, امام ابو حنیفہ کی رائے میں وضو ٹوٹ گیا, کہتا ہے لیکن میں اس مسئلے میں امام شافعی کو. تھوڑی دیر میں اپنی بچی کو پیار کیا اس نے, اب امام شافعی کے ہاں وضو ٹوٹ گیا, کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ ایک تماشا بن جاتا ہے نا دین. تو جب فقہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک کو فالو کرو, تو مذہب بھی پھر مذہب تو بہرحال اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا, اس میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. شادی بیاہ میں نکاح تو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں, باقی ساری رسومات کس کے حساب سے ہو رہی ہیں, ہندوؤں کے ساتھ. جب وہ کرنی ہے تو پنڈت سے پڑھوا لیتے بھائی, پنڈت بھی تو آرڈر پہ مل جاتے ہیں آپ کو نکاح, پنڈت پڑھائیں گے آپ کا نکاح. آپ بے شک مسلمانوں کہنے کوئی بات نہیں, وہ آئیں گے آ کے گائیں گے نا, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, ہماری سمجھ میں آتا نہیں, لیکن بہرحال کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بول رہے بھاگ جا, تیرے کو موقع پتہ بھاگ نکل لے. پنڈت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بھاگ جا, میں تو بھاگ گیا تھا, زندگی گزار ہوں, تو بھی بھاگ جا, نکل لے پتلی گلی سے. ہم لوگ بچپن میں نا وہ ہر چیز کا نا مذاق بنائے, بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, تو وہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, پڑوس کے ہم بچپن میں جا کے دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتے بھائی, ہمارے گھر میں اب ٹی وی نہیں ہے. تو وہ کچھ مار دھاڑ والی فلمیں آتی تھی بروسلی کی, تو سارے باہر نکل کے بروسلی بنے ہوئے ہوتے تھے, دیکھا ہوگا سارے نا ایسے کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح جو ہندو پنڈتوں کے ہم دیکھتے تھے, تو ہم باہر آ کے یہی نقل اتارتے تھے. ہم کہتے یہ بول رہے بھاگ بدلی گلی سے نکل لے. تو ہم نے سارے بچپن کو بڑے تمیز سے انجوائے کیا الحمدللہ. تو اب تو بچے سوائے
واٹس ایپ اور فیس بک کے ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو ہم تو اگر اللہ نہ کرے فلم دیکھ بھی لی نا کبھی کوئی پڑوسیوں کے جا کے, تو باہر نکل کے اگر وہ 2 گھنٹے کی فلم ہے تو 4 گھنٹے کی پھر ہماری شوٹنگ ہوتی تھی. یعنی وہ پھر ہم بنتے تھے وہ ہیرو نا, وہ پھر وہ مار رہے ہیں دھاڑ رہے ہیں, وہ بروسلی بن کے تھوڑا ڈوڈو ایسے کر رہے ہیں. اب تو بچے یہ بھی نہیں کرتے. تو چلو فلم دیکھنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر بروسلی کی آپ نے مار دھاڑ والی دیکھ لی تو چلو بروسلی بننے کا شوق ہی پیدا ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار. فلم تو صحیح نہیں کی, لیکن چلو ایک اس نے میسج, فلم دیکھنا تو اچھا نہیں کیا لیکن ایک میسج تو اچھا مل گیا نا, بھائی ایسا بننا چاہیے. تو تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی میں, وہ بھی نہیں, فلم دیکھتے دیکھتے سو جائے گا. ٹھیک ہے نا, بروسلی بننے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بھائی. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ فرماتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو تھکاوٹ بہت تھی تو بس کھچڑی سی پک گئی ہے بیان میں. لوگ کہتے ہیں ایک موضوع نہیں تھا, چلو جو بھی تھا بس ہو گیا, سن لو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ.